یہ اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں جیسے کسی نشئی سے اگر نشہ، اور اگر آپ نے تھوڑی سی سختی کی کہ آئندہ سے بات تمہیں یہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو ان بچوں کی ماں کی گود جو ہے وہ کیا ہے جی۔ اب وہ پچھلے دنوں میں ایک بیماری چلی ہوئی تھی، ساری دنیا جو ہے چھوٹے کیا بڑے کیا وہ پانی میں ہلدی ڈالیں اور سب سے زیادہ تو جس چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے نا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو ہماری ایج کے 20-25 سال کے بھی لڑکے کو معلوم نہیں ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے جو اتنی ایج کے بچوں کو نہیں دیکھ۔ کیا یہ نسل 15-20 منٹ دھوپ میں کھڑی ہو سکتی؟ اگر غزہ جیسا وقت آ جائے، یہ ماریں گے کہ ہمیں کھانے کو دو، ہمیں تو برگر چاہیے۔ سخت زندگی گزارنا ان کے لیے قیامت ہے کہ ماں باپ کیا کریں کہ صبح اور شام ایک عمل کریں، یہ روحانی عمل ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ آج کل والدین بہت پریشان ہیں اس نئی نسل کے جو ایک ان کا رویہ ہے جس کی وجہ سے، تو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسی ہے کیوں ہے۔ ہم جو 1950 میں پیدا ہونے والے 60 میں 70 میں 80 میں مختلف تھے، اور جو یہ نسل مطلب جو 2000 کے بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہے؟ بیسیکلی 100% تو غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جن کو آئی پیڈز، کمپیوٹر یا مہنگے مہنگے موبائل یا موٹر سائیکل قیمتی یا گاڑیاں نہیں ملی، وہ اس سے افیکٹ ابھی تک نہیں ہوئے، وہ بچ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 2000 کے بعد سے پیدا ہونے والی جو نئی نسل ہے، اس کی آبادی پاکستان میں تقریباً 10-12 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ کے قریب یہ بچے ہیں سارے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے وہ جو کہ مطلب امیر گھرانوں میں پیدا ہوا جن کو یہ آئی پیڈ موبائلز اور یہ مل گئے، ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریبوں کے بچوں کے پاس بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو موبائل پہنچ ہی گیا ہے، لیکن اب جو زیادہ مطلب امیر ہیں جن کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہیں، ان کے بچوں کو یہ بچپن میں ہی چیز مل گئی جب انہوں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا۔ پہلے وقت ہوتا تھا کہ جب بچہ روتا تھا تو ماں باپ اس کو اٹھاتے تھے، گھماتے تھے، پیدل چلتے تھے، کھلاتے تھے، کوئی فزیکل گیمز ہوتی تھیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ہم اپنے بچوں کو ہاتھوں میں اٹھا کے جھولے دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جب روتے ہیں تو ماں باپ ان کے سامنے آئی پیڈ موبائلز رکھ دیتے ہیں کارٹونز لگا کے، اور یہ کارٹون دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں بیسیکلی۔ تو کارٹون دیکھنے کی وجہ سے انسان جو ماحول دیکھتا ہے نا، وہ اسی ماحول کو ہی سمجھتا ہے کہ میں شاید اسی دنیا سے میرا تعلق ہے۔ کارٹونوں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بات بات پہ رونا دھونا اور گرنا، لڑنا جھگڑنا، بات بات پہ کارٹونوں کو تو موت آتی نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ ایسے کارٹون دیکھ کے آئی ہے جن میں کوکو میلن وغیرہ ہیں، اور ایسے کارٹون ہیں جن میں بات چیت بہت کم ہوتی ہے، میوزک اور بس ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نئی نسل ہر چیز کو ایسے لیتی ہے جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے، کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے یا کارٹونوں کی لائف ہوتی ہے۔ یہ ایسے دیکھتے 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 بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کو یہی پتہ چلا کہ ہماری یہی دنیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس دنیا کو ہی اپنی دنیا بنا لی ہے۔ جیسے ایک پنجابی یا اردو کی کہاوت ہے نا، کنویں کا مینڈک۔ اب یہ ایسی نسل ہے کہ یہ ان کا جو کنواں ہے وہ آپ کا مطلب آئی پیڈ ہے، موبائل ہیں، یا یہ ٹیکنالوجی ہے ساری، تو یہ ٹیکنالوجی والی ہے۔ اب افسوس کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ ان میں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، نمبر 1، یہ اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں جیسے کسی نشئی سے اگر نشہ توڑوایا جائے نا، اس کا روکا جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کا بچہ، بیٹا یا بیٹی کتنی زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں موبائلز کے، آئی پیڈ کے یا ٹیبلٹس کے، آپ کبھی ذرا انٹرنیٹ بند کر کے دیکھیں گھر کا۔ جیسے ہی آپ انٹرنیٹ بند کریں گی، یہ لوگ ایسے آپ کو ریئیکٹ کریں گے جیسے یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے یہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، جن میں باتوں کی حد تک تو جھگڑا ہوتا ہی ہے، اور اگر آپ نے تھوڑی سی سختی کی کہ آئندہ سے بات تمہیں یہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو کئی قتل و غارت کی وارداتیں بھی اخبار میں رپورٹ ہو چکی ہیں، نیوز میں آ چکی ہیں۔ اسپیشلی ایک گیم تھی پب جی، اس نے تو بہت ہی زیادہ مطلب اس کی وجہ سے قتل ہوئے۔ یہ اس چیز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کی پرورش بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا کہ بچہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں بار بار جاتا ہے جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے، تو ان بچوں کی ماں کی گود جو ہے وہ کیا ہے؟ موبائلز ہیں۔ تو اس یہی وجہ ہوتا ہے کہ
یہ غمی ہو ان میں، خوشی ہو ان کو، انہوں نے اپنے اسی موبائل میں ہی جانا ہے. اصل میں ہمارے لوگ جو ہیں ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. اب وہ پچھلے دنوں میں ایک بیماری چلی ہوئی تھی، ساری دنیا جو ہے چھوٹے کیا بڑے کیا وہ پانی میں ہلدی ڈال رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا، یہ کیا جی ٹرینڈ ہے، یہ ٹک ٹاک، کیا بیماری ہے؟ یہ دیکھیں پتہ کیا ہے، یہی ان کی دنیا ہے. اب اس دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، سب سے زیادہ تو جس چیز کا مجھے دکھ ہوتا ہے نا، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان الفاظ کو میں نکالوں گا تو شاید پتہ نہیں میرا نامہ اعمال میں کیا لکھا چلا جائے، کہ فحاشت پھیلتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. جو شرم و حیا لفظ ہے نا، وہ اس آئی پیڈ موبائل نے ختم کر دیا ہے، ایسے ہی ہے. لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی. اس ایج کے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے کو وہ چیزیں معلوم ہیں جو ہماری ایج کے 20-25 سال کے بھی لڑکے کو معلوم نہیں ہوتی تھی، نہ لڑکوں کو نہ لڑکیوں کو. ان کو سب کچھ معلوم ہے. اور اگر کہا جائے کہ والدین کو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا استعمال کر رہا ہے، تو والدین کے پاس بھی وقت نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ والدین بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ رات کو سونے کے لیے جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو ماں باپ بھی بیڈ پہ بیٹھ کے وہ کوئی بچوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، وہ اپنے اپنا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اب اس نسل کا جو خاندان ہے نا، ان کے بہن بھائی سب کچھ سوشل میڈیا ہی ہے. اور فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ جب تک میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اس کی جب تک میں اسٹریم نہ کر لوں، اسٹریٹ نہ لگا لوں، اس کو میں شیئر نہ کر لوں، اس تصویر کو میں کہاں ہوں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں ایسی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھال بنایا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ شیطان تو انسان کے ساتھ ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں، اور وہ بھی ملک ہو پاکستان جیسا، تو وہ سب کچھ مطلب یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے جو اتنی ایج کے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھنا تو بڑی ایج کو بھی نہیں چاہیے، لیکن اتنی ایج کے بچوں سے مراد ہوتا ہے کہ اس کا نیگیٹو اثر لیتے ہیں. اب جب بچوں میں یہ شرم و حیا ختم ہو جائے گی، جب وہ ایسی چیزیں دیکھ لیں گے جو ان کے دماغ پہ اثر کریں گی، وہ پڑھائی سے بھی دور ہوں گے، تو اس کے بعد اگر ماں باپ روکتا ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ نے روکا، اس کا مطلب ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. یہ ایڈکشن ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایڈکشن کا لیول تو نیٹ بند کر کے دیکھ لیں. اب یہ دیکھیے اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. اب میں نقصان کے بارے میں بات کروں گا تو مجھے خود عجیب لگ رہا ہے میں یہ الفاظ کیسے استعمال کروں. فار ایگزامپل، کیا یہ نسل 15-20 منٹ دھوپ میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. نیور. اگر غزہ جیسا وقت آ جائے کہ بھوک پیاس، نہ گھر، نہ کھانے پینے کو، نہ روٹی، نہ پانی، نہ جوس، نہ برگر، کیا اس کے بغیر یہ رہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ نہ کرے اگر پاکستان کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور پاکستان کا مطلب یہ اشر ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، یہ تو لڑیں گے، یہ تو اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ ماریں گے کہ ہمیں کھانے کو دو، ہمیں تو برگر چاہیے، ہمیں تو پیزا چاہیے، ہمیں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں ساری، ہمیں وہ چاہیے. یہ ایسا مشکل وقت دیکھ ہی نہیں سکتے. سخت زندگی گزارنا ان کے لیے قیامت ہے ایک. اب یہ دیکھیں کہ اس کے نقصانات سب سے بڑے بڑے، ان سب کو میں تو ایک اچھی بھلی عمر کا بزرگ آدمی ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو مجھے اب جا کے اینک لگی ہے، ان کو اینکیں لگ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کی گردنیں جھک چکی ہیں، نیچے جھک جھک کے دیکھ کے ان کی گردنوں میں خم آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سیدھے ہو کے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ کام کریں گے جب ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ہے؟ انہوں نے فٹ بال بھی کھیلنا ہے تو موبائل میں، کچھ اور کوئی سفر ٹریول وغیرہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی ولاگز ہی دیکھتے ہیں. پھر پاکستان کے ایسے ولاگرز ہیں، انہوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں یہ سارے. لڑکیاں لڑکے وہ خود کروڑوں کما رہے ہیں اور اس 12 کروڑ نسل کو انہوں نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. یہ خاص طور پہ جو فیملی ولاگرز ہیں جن کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ وہ دکھا کیا رہے ہیں یا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، وہ تو آگے بڑھیں گے. دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جو نسل آپ نے آج کل دیکھا کہ چلیں ایک میوزک مشہور ہوتا ہے، آج انہی کی بات کرتے ہیں، اچانک سے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم یہ ایک چیز سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی میریڈ لائف بھی فیل جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ان کو ڈیسیجن لینا، ان کو پتہ ہے کہ ایک نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری. کچھ ٹائم پہلے تک لوگ پوچھا کرتے تھے طلاقوں کی وجہ کیا ہے تو کہا کرتے تھے جی کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ پٹیاں پڑھاتی ہے. آج کل لڑکی کو پٹیاں پڑھانے والے اس کے ہاتھ میں ہر وقت موجود ہے، اس کے سوشل میڈیا موجود ہے. لڑکی کو کوئی نہ پڑھائے تو لڑکے کو پڑھانے والے موجود ہیں. اس کو معلوم ہے کہ وہ میں چیٹ کر لوں گی کسی سے ہزاروں. آج مطلب اس چیز نے کیا کیا ہے کہ خاوند کے لیے بیوی کی اہمیت ختم کر دی اور بیوی کے لیے خاوند کی اہمیت. تو
یعنی کہ عدم برداشت کی وجہ سے طلاقوں کی ریشیں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آئے دن مطلب آپ ذرا کچہری میں جا کے دیکھیں نا کتنے کیسز چل رہے ہیں. ایسے ہی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے غزوہ ہند اسی قوم نے لڑنا ہے تو وہ کون سی یہ نسل ہوگی کہ یہ تو 12 کروڑ تو نہیں ہوں گے جو کہ امیر گھروں سے ہیں, جو آئی پیڈ والی نسل ہے, یا اللہ رب العزت مقلب القلوب ہے, کب وہ کس کا دل کیسے بدل لے. لیکن ایک مشکل زندگی یہ نہیں گزار سکتے. یہ ماں باپ کے بھی سگے نہیں رہے, ماں باپ بھی ان کے لیے خلاص ایک فیز ہی ہے, ماں باپ مرے ختم دنیا وہیں کے وہیں. اچھا یہ تو ایک بات تھی نا کہ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہر کوئی جو ہے وہ دوچار ہے, اس سے نکلنے کا کوئی سلوشن بتائیں. دیکھیں اس سے نکلنے کا سلوشن وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ماں باپ ینگ ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو وہ خود بھی ایکٹیویٹیز اپنی بنائیں, موبائل سے خود کو پہلے ہٹائیں, اسکرین یوز کم کریں. یعنی کہ میں اور میری بیوی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے یہ کام کھیلیں تو ہم بچوں کو موبائل سے ہٹا کے گھمائیں پھرائیں اور ان سے یہ کہیں کہ آئیں آپ کو وہاں لے کے چلیں گیم کھیلتے ہیں, بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیں, بچوں کے ساتھ کوئی ایسی گیمز کھیلیں جو کہ آپ کھیل سکتے ہیں. کیرم بورڈ بڑی اچھی گیم کی بات ہے کہ ہر چیز کے اسٹریک نہ لگا لیں جب تک تو ان کو مزہ نہیں آتا, تو ان کو گھمانے کے لیے بھی آفر دی جائے نا تو یہ فوراً کہتے ہیں ٹھیک ہے موبائل پہلے چارج کر لو, وہاں جا کے اسٹریک لگائیں گے. چلیں پہلے چند ان کو لگانے دیں اسٹریکیں, لیکن ان کو باہر کی دنیا میں لا کے ان کو ایکٹیویٹی کروائیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کام میں ڈالیں, بزی رکھیں. یہ طریقہ ہے. دوسرا, اسکول والے آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے, یونیورسٹی والے بھی یہی چاہتے ہیں, وہ بھی اپنے ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کریں کہ صبح اور شام ایک عمل کریں. یہ روحانی عمل ہے جو کہ میرے محترم استاد محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے سکھایا ہے, اور یہ بڑا ہی خاص عمل ہے. کچھ آیات قرآن پاک میں سے اور ایک سورہ یوسف کی آیت بھی ہے ان میں. ماں باپ کیا کریں کہ صبح جب بچہ سویا ہوا, کیونکہ اگر ماں باپ بچے پہ دم کریں گے نا, دم کرنا ہے ان آیات کا, تو وہ پریشان ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ ہمارے اوپر کیا جادو ٹونا کر رہے ہیں. بچے سوئے ہوئے ہو نا, جو بچہ ان چیزوں میں پڑھ چکا ہے, وہ کچھ ایسی عادات میں پڑھ گیا ہے, کچھ اس کے ریلیشنز بن چکے ہیں لڑکے کے لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ, وہ کیا کریں کہ 100 بار سب سے پہلے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 بار ایک تسبیح پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں ان ربی غفور رحیم, یہ 100 بار پڑھیں. یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یعنی اول آخر 3 بار درود. اب ایسا کریں کہ اپنے سوئے ہوئے بچے کے اوپر دم کر دیں, دم کر دیں, جیسے وہ پھونک مارتے ہیں نا, بچے کو پتہ نہ چلے کہ ماں باپ دم کر گئے. ایسے ہی شام کو بھی اگر تو بچہ دم قبول کرتا ہے, جو کہ مجھے نہیں امید کہ وہ کرے گا, تو پھر آپ بے شک اسے کہیں آؤ ذرا میرے سامنے, میں نے تمہیں دم کرنا ہے. اگر بچہ بہت ہی بگڑ چکا ہے اور نہیں, یا بچہ اویلیبل نہیں ہے کسی دوسرے شہر میں ہے, تو آپ اس کی تصویر پہ بھی کر سکتے ہیں دم. اللہ رب العزت ہے نا, وہ تو حجت چاہتا ہے, اللہ تو آپ سے ایک حجت کرانا چاہتا ہے, تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کرنے والا ہے. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ 1 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بچے کے مزاج کیسے بدلنا شروع ہو جائیں گے. کیا پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, صبح شام 100 بار, اول آخر درود پاک 3 بار, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 100 بار ایک تسبیح یعنی, اور 100 بار ان ربی غفور رحیم. اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, تو آپ صبح شام دم کریں, اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان آیات کی بیسس پہ یہ روحانی عمل ہے. آپ کا بچے کو جو ایڈکشن ہے, ایڈکشن خواہ سگریٹ کی ہے, موبائل کی ہے, دوسروں کے ساتھ ناجائز ریلیشن کی ہے, تعلقات کی ہے, تو اللہ رب العزت سے شفا عطا فرمائے گا. کیونکہ آج تک اسی سے ہی یہ بابا جی عرفان الحق صاحب جو ہیں وہ ڈیرے پہ عمل دیتے ہیں اور لوگوں کو شفا انشاءاللہ ہوتی آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت خیر کرے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.